بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آج سورہ زلزال سے شروع کرنا ہے. سورہ نمبر 99. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی جیسے کہ اس کو ہلائے جانے کا حق ہے. یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ قرآن مجید میں صورتیں بالعموم جوڑا جوڑا ہیں. چنانچہ آج جو ہم کو 4 صورتیں پڑھنی ہیں ان میں پہلی 2 صورتیں زلزال اور عادیات یہ جوڑا ہیں، اور ان کے جوڑا ہونے کا پہلو یہ ہے کہ اس میں پہلی سورہ مبارکہ میں قریش کے لیڈرز کو اس بات پر جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنے تکبر، رفاہیت، طاقت کی وجہ سے جس غفلت میں مبتلا ہو کر یہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ گویا کہ یہ اسی طرح سے رہے گی. ایک روز ان کا سارا یہ ساز و سامان اور یہ زمین جس میں کہ یہ سب کچھ اس وقت اپنی زندگی کو ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ہلا دیا جائے گا. اگلی سورہ مبارکہ میں انہی کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس ماحول میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، جہاں امن و امان نام و نشان کو بھی نہیں ہے، افراتفری ہے، غارت گری ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ ان کو اللہ کے گھر میں رہنے، اس کے گرد و پیش میں اس کی تولیت کی وجہ سے جو حیثیت حاصل ہے اس سے ان کو امن کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس بیان کے اولین کوئی نہ کوئی مخاطب ہے، کوئی نہ کوئی امیجیٹ ایڈریسیز ہیں، اور ان کو جو ایڈریس ہوتا ہے بعض اوقات وہ صرف انہی کے لیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا اکثر وہ جنرلائز بھی کیا جا سکتا ہے. سو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ امیجیٹ مشن تھا کہ جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے، اور جس آپ کے مشن کو حاصل اکمپلش کرنے کے لیے قرآن بھی آپ پر اترتا رہا. اور چونکہ وہ آپ کا ایک خصوصی مشن تھا، اس وجہ سے وہ ایک دوسری ترتیب سے اترتا رہا، جس ترتیب کو ان کے خاص مشن کے لحاظ سے ہونا ضروری تھا. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ ساری باتیں ہم سبھی انسانوں کے لیے بہت سی براہ راست اور بعض بالواسطہ ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھیں، تو اللہ نے پھر ان کو ایک دوسری ترتیب سے ڈیزائن کر کے، مرتب کر کے ہم کو دیا، جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، سوالات میں بھی یہ بات آتی رہتی ہے. یہاں بھی یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. اٹ از ایڈریسنگ ٹو اے سرٹن آڈینس، ایک خاص پرٹیکولر گروپ ہے، لیکن اپنے جنرل یونیورسل اپلیکیشن کے لحاظ سے بھی وہ بہت موزوں اور مناسب ہے. فرمایا کہ اے لوگو، یاد کرو اس دن کو، اس تصور کرو اس وقت کا کہ جب یہ زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی. یہ ہلا دی جائے گی جیسے اس کے ہلانے کا حق ہے، یعنی یہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین
اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینک دی. قبریں ہیں وہ بھی زمین کے نیچے ہے، لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا دفن کیا ہوا ہے وہ بھی زیر زمین ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے جرائم بھی ہیں، وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے. یہ زمین جیسے کہ اب تم کو نظر آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ قرآن نے کئی جگہوں پر توجہ دلائی ہے کہ جس زمین کو خود اللہ نے زینت سے آراستہ کیا ہے، خوش نما کیا ہے، جس میں رہتے ہوئے جس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ تم اس کو بساؤ، اس کو بہتر بناؤ، یہ کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس کی بساط لپیٹ دے گا، اور اس کے اندر کے جتنے بھی دفینے ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے قبریں ہیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا. یعنی یہ تو اطمینان آرام کے ساتھ ہم اس میں جی رہے تھے، اپنی بڑی لمبی لمبی پلاننگز کر رہے تھے، مگر یہ کیا آل آف اے سڈن اس کو ہو گیا ہے کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ ہل رہی ہے. تھوڑے سے اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں کبھی کبھی 5-10 سیکنڈ کے لیے جب زمین ہلتی ہے، ابھی کل پرسوں بھی ہلی تھی، تو ایک عجیب گھبراہٹ ہو جاتی ہے 2-4 سیکنڈ کے اس کے ہلنے کے نتیجے میں. تو انسان سوچے کہ جب یہ زمین اللہ اس مقصد کے لیے بری طرح سے ہلا دے گا کہ اب اس زمین اور اس کے موجودہ معاملات کو ختم کرنا ہے، تو انسان ظاہر ہے گھبرا کے بولے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ اپنی کہانی، اپنے خبریں سنا دے گی. یعنی جو کچھ بھی اس کے سینے پہ، جو کچھ بھی اس کے اوپر رہتے ہوئے انسانوں نے کیا، وہ سب بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو یہی اشارہ ہوگا، تمہارے رب کی یہی مرضی ہوگی کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو، داستانوں کو بیان کر دے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان کا حساب کتاب جب لیں گے تو اس کے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، مختلف شہادتیں، مختلف گواہیاں پیش کی جائیں گی. قرآن نے بتایا کہ فرشتے ہیں کہ جو کرامن کاتبین ہمارے اقوال کو لکھ رہے ہیں. قرآن نے بتایا کہ ہمارے اپنے اعضاء، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یفعلون، گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلدیں اس پر کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے. لیکن قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ یہ زمین بھی یہی کام کرے گی، کیونکہ سارا کچھ تو اسی کے اوپر ہوا ہوگا یا اس کے نیچے جا کے کسی نے کچھ کیا ہوگا. تو زمین سارے احوال، ساری خبریں بیان کر دے گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ کر رہی ہے اور وہ سیو بھی کر رہی ہے. یہ تو اب ہمیں فیس بک نے سکھا دیا ہے. ایک زمانے میں بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا، مگر اٹ سیمز کہ اٹس اے ویری سمپل ٹاسک، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کوئی اور بات بھی ہونی چاہیے ایویڈنس. یہ تو آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اس کو ہونا ہی ہے. لیکن شاید انسان کی ایک کمزوری یا ضرورت ہے کہ بعض اوقات کوئی ادھر ادھر کے بھی شواہد مل جائیں تو یو فیل اے لٹل مور کمفرٹیبل. میں یہ شاید پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ 3-4 الگ الگ افراد نے مجھے بتایا ہے، and I'm sure that the people like them are many, in hundreds, maybe in thousands، جن کا تعلق سب کا پاکستان ایئر فورس سے رہا.
اور انہوں نے اپنے الگ الگ یہ ایکسپیرینسز بتائے کہ جب ان کو کسی موقع پر ان کا جہاز خراب ہو کر کریش ہونے کی طرف، زمین کی طرف جا رہا تھا اور ان کو بالکل نظر آ رہا تھا کہ اب موت سامنے ہے، تو ان کے سامنے ان کی زندگی، ماضی کی زندگی ایک ریل کی طرح جیسے آپ چلاتے ہیں وہ کو نظر آ گئی. ان اے فیو سیکنڈس ان کو وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا، خاص طور پر برا، ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. یہ ایک نہیں 3 یا 4 میں نے گزارش کی، لوگوں نے مجھے الگ الگ اپنی سٹوریز بتائیں کہ دیٹ از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیپنڈ ود می. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے یہ ان احوال کو بیان کر دے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو یہی اشارہ ایما ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن کے انسان الگ الگ نکلیں گے. یصدر الناس، نکلیں گے اشتاتا، الگ الگ. یعنی آج انسان کو اصل میں اپنے جتھے، اپنے گروہ، اپنی فیملی، اپنی پارٹی پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن اس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا اور سب الگ الگ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مقام منزل کی طرف نکلیں گے. کیوں؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں. اعمال دکھائے جائیں یعنی جب وہ اعمال دکھائے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد ان کو ان اعمال کا انجام، نتیجہ بھی دیکھنا ہوگا. تو سب الگ الگ نکلیں گے اور اپنے اعمال ان کو نظر آ جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے کوئی عمل کیا ہوگا بھلائی کا ذرہ برابر بھی، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی برا عمل کیا ہوگا ذرہ برابر بھی، یرا، وہ اس کو دیکھ لے گا. دیکھ لے گا یعنی اس کو دکھا دیا جائے گا کہ تم نے کیا تھا. یہ میں نے ابھی بتایا نا، اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ سب تم کر کے آئے ہو. یہ وہ کر لے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ جو انسان نے توبہ کی ہوگی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہوں، کہ یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ تم اس عمر کو تم بالکل شعور کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اینڈ یو آر این انڈیپینڈنٹ پرسن، اور پھر یہ تمہاری موت کا وقت ہے، اینڈ یہ تمہاری لائف ہے، اور اس میں یہ چیزیں تم کر کے آئے ہو، یہ تمہاری اچھی چیزیں ہیں، یہ تمہاری بری چیزیں ہیں. اور اگر انسان نے برائی میں بعض چیزوں پر توبہ کی ہوگی تو وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اریز ہو گئی ہیں، ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، مگر یہ تم نے کی تھی. وہ جو کہا نا قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر کہ جب وہ انسان کو اپنا اعمال نامہ ملے گا تو لوگ یہ کہیں گے حیرت سے، پریشانی سے، کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ما لہذا الکتاب، کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں، نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل، مگر یہ کہ سبھی پیش کر دیے. تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے. انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ پورے کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انسان اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، برا عمل کرتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. یہ یہاں بتا دیا گیا کہ یہ سب کا سب نہ صرف یہ کہ نوٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو دکھا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو بھی بتایا کہ جو اس کے امیجیٹ جو ایڈریسز تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہر انسان کے لیے اہم ہے. ہر انسان کو یہ حقیقت جاننی چاہیے اس موقع پر،
اس زندگی میں کہ جس کو وہ گزار رہا ہے، جس زندگی کی تمام تمام حرکات، سکنات، تفصیلات اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، تاکہ جب وہ یہ کر رہا ہو تو اس کو اس کا اندازہ ہو کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب اس کے سامنے ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس میں جھنجھوڑا گیا ہے، اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام لو، اپنے اس موجودہ رویے پہ نظر ثانی کرو۔ یہ ایسے ہی نہیں تم کو موقع مل گیا کہ جو چاہے من مانی کرو، کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ دوسری سورہ میں، سورہ عادیات میں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ کہا ہے کہ تم کو تو خاص طور پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم تو جس ماحول میں رہ رہے ہو وہاں امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں، اور تمہیں خاص طور پر اللہ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے۔ وہی بات جو سورہ قریش میں بھی ہے، وہی یہاں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ والعادیات ضبحا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ واو ویسے تو اور کے مفہوم میں بھی آتی ہے، بعض اوقات تفسیر کی بھی واو ہوتی ہے، یعنی جو ایکسپلین کرتی ہے، آئی ای جیسے ہم کہتے ہیں نا، دیٹ از، لیکن واو قسم کی بھی ہوتی ہے، جیسے والعصر۔ تو یہ جب واو قسم کی ہوتی ہے تو یہ اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو زیر دے دیتی ہے، اور وہ قسم قرآن مجید میں جب بھی آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہ گواہی کے لیے آتی ہے، ایویڈنس پیش کرنے کے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان نقصان سے دوچار ہونے والا ہے۔ سو جو بعد میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، بعد میں جو بات بتائی جا رہی ہے، اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کی گواہی ہے کہ جو قسم کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ والعادیات ضبحا، گواہی دیتے ہیں یہ ہامتے ہوئے گھوڑے، ہامتے دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ فالموریات قدحا، پھر پیروں کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے، یعنی وہ گھوڑے جب وہ اپنے جو ان کے پیر ہوتے ہیں اس میں ٹاپ، جی، جو جوتے آپ کہیے ان کے، اس سے پھر جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک منظر ہوتا ہے کہ یہ اب ایک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں۔ فالمغیرات الصبح، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والے، یعنی عربوں کے ہاں جس دور کا میں یہ سورہ نازل ہوئی، یہ ایک عام طریقہ تھا، لوٹ کھسوٹ، کسی قبیلے پہ حملہ کر دیا، مال لوٹ لیا، اور اس میں یہی گھوڑے تھے کہ جو بہت بڑا رول ادا کرتے۔ تو وہ صبح کے وقت گھس جاتے، یعنی غارت گری کرتے، اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس میں غبار اڑاتے، یعنی جب مظاہرے دوڑتے اور غارت گری کرتے تو جس قبیلے، جس جگہ پر جا کے وہ گھستے، وہاں ایک دھول، ایک غبار ہے کہ جو اڑتا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ مجمع میں، ان انسانوں کے گروہ میں وہ گھس جاتے ہیں۔ یعنی یہ گویا کہ 5 آیات میں ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ عام طور پر تمہارے یہاں ہوتا ہے کہ تم یہ خبریں سنتے ہو، اے قریش کے لوگوں، یہ فلاں قبیلہ لٹ گیا، فلاں قوم کے اوپر حملہ ہو گیا، لٹیرے آئے اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد یا کسی گروہ کے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں خاص طور پر ہم نے ان کی مدد کی
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں سے. یعنی اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیٹیاں کوئی غیر اہم ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص دور تھا کہ جس میں اپنے دفاع کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ مرد ہوں، بیٹے ہوں اور ہوں، وہ مل کے پھر آپ کو مضبوط بنائیں گے، امپریگنیبل بنائیں گے، تاکہ کوئی آئے تو آپ مقابلہ کر سکیں. تو اصل میں یہ وہ منظر ہے کہ جس کو پیش کر کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. یہ گواہ ہیں، یہ سب، یہ جو منظر کشی کی گئی ہے، یہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو یہ غارت گری کرتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ جو یہاں رہتا ہے، جس کو اس سب سے اللہ نے امان دی ہوئی ہے، جس کو کہ یہ ایک خاص پریولیج حاصل ہے کہ وہ اس افراتفری کے ماحول میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے سائے میں رہنے کی وجہ سے اس کے وہ متولی ہونے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے شرف کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، جیسے آگے آئے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وہ اپنا رویہ ٹھیک کرتے، دیانتدار بنتے، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں ایک سنجیدہ انصاف پر مبنی حق پسندی کا رویہ اختیار کرتے. مگر یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل اس بات کی گواہی پیش کر رہا ہے کہ یہ ناشکر ہیں. انہوں نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہ جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں، اس دنیا میں ان کے علاوہ کسی کو بھی امن، سکون، چین نصیب نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا، اور ان کے اس غلط رویے پر خود ان کا اپنا طرز عمل، ان کی شخصیت، ان کا وجود گواہ ہے. یعنی کہیں اور باہر جا کے ان کے خلاف کوئی فرد قرارداد جرم طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خود جو کچھ کر رہے ہیں، یہ خود سب سے بڑی اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو وجہ بنتی ہے اس کو خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا گیا، اور یہ دولت کے بہت محبت کرنے والے، شدید محبت کرنے والے، یہ وجہ بنی. انسان کی ظاہر ہے کہ دنیا میں کرپشن کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان دولت کا بے حد، بے پناہ چاہنے والا بن جاتا ہے، اور جب اس کے اندر اس کی وہ محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ صحیح اور غلط کسی چیز میں فرق نہیں کرتا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دولت کے لیے، مال کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ خیر ہے. یعنی دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے لیے لفظ عربی میں خیر ہے. مال، خیر ایک ہی مطلب ہے، لیکن یہ خیر شر بن جاتا ہے جب انسان اس کی اتنی شدید محبت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، وہ دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں حساس نہیں رہتا، اور حد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں اصل پرابلم. ورنہ اگر اللہ نے انسان کو وسائل سے نوازا ہے تو یہ ایک مہربانی ہے اس کی، یہ خیر ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو نعمت ہے، جس سے انسان، وہ بات کہ جو قارون کو کہی تھی کسی نے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت کیوں نہیں کماتے؟ تمہیں جب یہ ملا تو تم اس سے دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہ بھولو، لیکن اسی کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو چاہو، تلاش کرو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو. تو یہاں ظاہر ہے کہ ان کے اس پہلو کو بیان کیا گیا کہ وہ
چونکہ بہت زیادہ اندھا دھند دولت کے چاہنے والے تھے، اس نے ان کو اتنا زیادہ خراب کرپٹ کر دیا کہ ان کے آگے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ بات میں نے کل بھی بیان کی، اور یہ قرآن پر بالکل نمایاں آبویس ہے کہ انسان جب دولت دنیا کی خاطر کرپشن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دی گئی، اللہ کی طرف سے دی گئی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ آدمی کی جب فطرت بگڑ جاتی ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو حق بات سمجھنے کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ ہدایت پانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس لیے نہیں کہ یہ کوئی الل ٹپ رینڈملی کام ہوتا ہے، نہیں، ایک قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اسی کا ذکر ہے کہ یہ بہت ناشکرے لوگ ہیں، اور یہ خیر میں اتنے، یعنی دولت کے اتنے شدید محبت میں مبتلا ہیں کہ یہ اس ناشکری کے رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ جب قبریں اگلوائی جائیں گی، جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ یعنی یہ بڑی، آپ سمجھیے کہ حیرت اور حسرت کا بیان ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا پتہ نہیں ہے؟ ڈو دے ناٹ نو کہ یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا، تو کیا ان کو اس کی خبر نہیں ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس حیرت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس بات کو اپریشیٹ کرتے، جیسے آگے جا کے ہم زیادہ کلیئرلی دیکھیں گے، تو یہ ہرگز نہ کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دے ڈونٹ نو، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سب کچھ اگلوا دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ باہر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ یعنی ان کی نیتیں، ان کے وہ پیشنز، وہ جذبے کہ جس کے لیے وہ سب کچھ کرتے تھے، یہ سب باہر آ جائے گا، اور ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کے بارے میں اس دن پوری طرح سے باخبر ہوگا، یعنی کوئی انفارمیشن اس سے چھپی بھی نہیں ہوگی، وہ ان کے تمام معاملات سے واقف ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو لگتا ہے معلوم نہیں، انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، ان کو یہ حقیقت صحیح طرح سے پہنچی نہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں پہلی کہ جن کو ہم نے پڑھنا تھا۔ اب اس سے اگلی دو صورتیں ہیں القاریہ اور التکاثر۔ اس میں بھی اصلاً تو وہی لوگ مخاطب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے مطابق ان کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے، یعنی گریجولی بات اتنی واضح کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ ان کے لیے پیغام کو نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے بعد ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ تو یہ صورتیں یہ اسی زمانے کی ہیں۔ ہم ابھی کل بھی بات کر رہے تھے کویسچن آنسرز میں کہ لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے تو آخر جن کو پوری بات نہیں معلوم ان کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے پیغمبروں کے بھیجنے کے نتیجے میں اس ایکسٹریم صورتحال کو دکھا دیا ہے کہ جس میں بعض لوگوں کو اس دنیا میں وہ حقیقت آخری حد تک معلوم ہو جاتی ہے کہ جس کے معلوم ہونے کے بعد کوئی انسان اپنے رویے کو
ٹھیک کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن بعض لوگ اس کے باوجود ضد اور ہمدردی کی وجہ سے اس کے انکار پر اڑ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے کر باقی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہی سب کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آبویسلی یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ آپ سمجھیے کہ مجرم ہیں کہ جن کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس لیے بھی کہ اگر ان میں سے ابھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو سمجھ کر سدھرنا چاہیں تو ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ تو یہ جو اگلی دو صورتیں ہیں، القاریہ اور التکاثر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ پہلی سورہ میں گویا کہ جھنجھوڑا ہے، لوگوں کو جگایا ہے جیسے کہ سو رہے ہیں وہ غفلت میں، اور دوسری سورہ مبارکہ میں یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر جو غفلت طاری ہوئی ہے یہ در حقیقت اسی مال دولت اسباب میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بن گئی ہے کہ اب یہ اصل حقیقت سے غافل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، یہ اصل میں قرآن مجید نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی رکھا ہے، جیسے الواقعہ ہے، القیامہ ہے، الآخرہ ہے، یہ بھی ہے القاریہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان سو رہا ہو رات کے وقت تو کوئی ان ایکسپیکٹڈ مہمان یا یہ بن بلایا مہمان آئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، اور اس کے اس جھنجھوڑنے یا کھٹکھٹانے سے دروازے کو آدمی بوکھلا جاتا ہے، سو قیامت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسی آئے گی۔ لوگ ایسا نہیں ہے کہ اس کے منتظر ہوں گے، بلکہ وہ اپنے اپنے کام کاج میں پڑے ہوں گے، غافل ہوں گے، اور وہ آئے گی اور وہ زوردار طریقے سے کھٹکھٹائے گی۔ فرمایا کہ کھٹکھٹانے والی مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ یہ ظاہر انداز وہ ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اسپیچ کے ذریعے سے وربلی بولتے ہوئے آپ اگر کسی کو جگانا چاہیں تو بس یہ آخری حد ہے کہ جو آپ جا سکتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے گی، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں اندازہ کر سکتے، یو نو آئیڈیا کہ وہ جب آ جائے گی تو وہ کیسی ہوگی۔ سو یہ وہ ہے القاریہ، یعنی اچانک بغیر کسی توقع کے غفلت میں مبتلا لوگوں کو اچانک وہ آ کے تو جھنجھوڑ دے گی۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ ہو جائیں گے ایسے کہ جیسے پتنگے ہوں بکھرے ہوئے، یعنی جیسے برسات میں ہوتے ہیں نا، نظر آتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ختم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک منتشر بھیڑ ہوتی ہے کیڑوں کی، اس طرح سے یہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں عربوں کا ایک تصور تھا کہ یہ بڑی سالڈ چیز ہے، یہ نہیں ہل سکتے، اور واقعی وہ ہم جاتے ہیں اپنے حج عمرے کے لیے بڑے سالڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے ماؤنٹنز میں تو کوئی مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، مگر وہ راکس ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نہیں ہلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے تمہاری ہوتی ہے نا روئی، وہ بالکل دھنی بھی ہو جاتی ہے، وہ اڑ رہے ہوں گے، یعنی بے وقت، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تم جس چیز کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہو اس کا مضبوط ہونا ختم ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے
پلڑے بھاری ہوئے فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند عیش میں ہوگا، وہ ایسی زندگی میں داخل کیا جائے گا کہ جو اس کی مرضی کی ہوگی۔ ہم نے کل ہی پڑھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ تو انہیں جو زندگی ملے گی اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، انہیں ملے گا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور انہیں وہ ملے گا کہ جو وہ مانگیں گے۔ تو یہاں اس کو بس دو الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ ایک ایسی زندگی میں ہوں گے کہ جو من پسند ہوگی، جس سے وہ راضی ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ کہ جن کے پلڑے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ کھڈ ہوگا، گہری کھائی ہوگی۔ امہ یعنی ایسے تو یہ لفظ ماں کے لیے آتا ہے، لیکن بس ان کے لیے وہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، ایک کھائی، ایک کھڈ۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھائی، وہ کھڈ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی آگ ہے، یعنی اس میں صرف دہکتی آگ ہوگی۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں دو تصورات ہیں۔ ایک تو فیمس تصور یہ ہے کہ جو وزن ہوں گے وہ اصل میں نیکی اور بدی کے ہوں گے۔ آپ نے نیکی کی ہوگی اور آپ نے بدی کی ہوگی، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ تو اگر آپ کی نیکی آپ کی بدی سے بڑھ جائے گی تو آپ کے وزن بڑھ گئے، اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی اور برائیاں زیادہ ہو گئیں، ان کے برائی کے وزن زیادہ ہو گئے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ ان کے وزن کم ہوں گے، یعنی نیکی کے وزن کم ہوں گے برائی کے مقابلے میں، تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس کھڈ میں جائیں گے۔ اس تصور کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک بڑی غلط فہمی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تصور زیادہ صحیح ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن حق کا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم، اور پھر فرمایا یہی بات کہ جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے وہ من پسند عیش میں ہوگا، 7 8 ہی ہے، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے 8 9 8 اور 9، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے وہ سزا یافتہ ہوگا، اس کو اللہ کی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں وہاں وزن ہوگا ہی نیکی کا، برائی کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز نیکی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان نیکی کرتا ہے، ہم نیکی کرنے پر مجبور ہیں، پر نیکی اچھی ہوتی ہے، لیکن یا ہماری نیکی وزن والی ہوگی یا ہماری نیکی بے وزن ہوگی، ہلکی ہوگی۔ ہماری اگر نیکی وزن والی ہوگی، بھاری ہوگی، تو ہم وہ نیکی جو ہم کریں گے خلوص کے ساتھ کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اور ہم اس نیکی کو یا ان نیکیوں کو برائی کے حملوں سے روکیں گے، اس لیے کہ برائی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی نیکیوں کا وہ صفایا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے قرآن میں بہت پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ڈھہ گئے،
برباد ہو گئے، یعنی نیکی کے اعمال، جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو یہ تصور ایک مسلیڈنگ تصور ہے کہ میں نے فراڈ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے رشوت لی، میں نے کسی کی زمین زبردستی چھینی، اور پھر میں عمرے پہ چلا گیا، حج پہ چلا گیا، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے لیلۃ القدر میں عبادت کر دی، اور کیا ہوگا؟ یہ میری عبادت، یہ میرا انفاق یہاں ہوگا ایک پلڑے میں، اور یہ میرا فراڈ ادھر ہوگا دوسرے پلڑے میں، اور انشاءاللہ میری نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ قرآن نہیں کہہ رہا، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اصل چیز یہی ہے، یا آپ کا عمرہ وزن والا ہے یا آپ کا عمرہ بے وزن ہے۔ آپ کا عمرہ بے وزن ہے اگر آپ نے کسی کمزور کو ایکسپلائٹ کیا ہے، کسی یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے خانہ کعبہ میں لوگوں کو پانی پلانے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کو نجات مل جائے گی؟ نہیں، یہ بے وقت ہے خدا کی نگاہ میں، اگر انہوں نے اپنی نیکی کی حفاظت نہیں کی۔ سو اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ اسی تصور کی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ اصل میں ترازو ہوگا، ادھر برائیاں ہوں گی ادھر نیکیاں ہوں گی، تو برائی بھی کیے جاؤ دب کے، وہ تو کرنی ہے، اور نیکی اس کے مقابلے میں اور زیادہ کیے جاؤ، تو انشاءاللہ ہماری نیکی برائی پر غالب آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکیاں نہ کریں، مگر بھائی وہ عمرے پہ جا کے توبہ کریں تاکہ وہ برائی زیرو ہو جائے، اس کا وزن ختم ہو جائے، اور پھر واپس آ کے اس کو مت دہرائیں۔ تو یہ ہے اصل میں جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح تصور ہے کہ جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ من پسند عیش میں ہوگا۔ وزن بھاری ہو گئے نیکی کے وزن، اس لیے کہ وزن قرآن نے بتا دیا حق کا ہوتا ہے، والوزن یومئذ الحق، اور جس نے ڈھیروں نیکی کی۔ سنا ہے نا آپ نے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت میں بات بیان فرمائی آپ نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جو درہم دینار کے بغیر ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہوگا کہ جو قیامت کے روز ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، ایسے کہ وہ ایک پہاڑ بن جائے گا نیکیوں کا، لیکن پھر لوگ اس کے خلاف اللہ کے دربار میں تقاضے لے کے آئیں گے کہ اس نے تو ہمارا مال کھایا، جھوٹ بولا، ہمیں اذیت دی، غیبت کی، اینڈ فلاں فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ جب لوگ تقاضا لے کر آئیں گے تب ان کو کہیں گے کہ اس کی کچھ نیکی لے جاؤ پھر، تو وہ نیکیاں لیتے جاتے جاتے بالکل پہاڑ لیول ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی تم برائیاں کچھ اس کو دے جاؤ، تو پھر وہی شخص کے جو نیکی کا پہاڑ لے کے آیا تھا اس کا ایک برائی کا پہاڑ بن جائے گا، اور بالآخر گھسیٹ کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو سب یہ تصور ہم کو قرآن حدیث میں دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہے، لیکن مقابلہ یہ ہے کہ آپ برائی کو جب بھی کریں، اول تو نہ کریں، لیکن جب کریں تو وہ اصل میں اتفاق سے ہو، اپنی کسی بشری کمزوری کی وجہ سے کسی صورتحال میں پھنس کر ہو، نہ کہ سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے ہو، سازش کر کے ہو، اور پھر اس پہ مزید انسان یہ طریقہ اختیار کرے کہ یہ تو خیر مجھے اب کرنا ہی ہے، یہ تو مجھے نہیں چھوڑنا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی، کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں تاکہ وزن میں وہ زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہ اصل میں جو یہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ تکاثر۔
فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہا یعنی غافل کر دیا تم کو، التکاثر نے یعنی ایک دوسرے سے مال اسباب میں کثرت میں مقابلہ کرنے، ایک دوسرے سے مال و اسباب میں آگے بڑھنے کے مقابلے نے تم کو غافل کر دیا۔ میں نے گزارش کی، نہ مال برا ہے نہ اسباب برے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بزنس میں ہوتے ہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی بری نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ غفلت۔ یہ چیز آپ کو اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے۔ تو فرمایا کہ ایک قریش کے لوگوں، تم کو غافل کر دیا مال اور اسباب کی کثرت میں ایک دوسرے کے مقابلہ بازی نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ دنیا کی زندگی تم کو ملی تھی اس مقصد کے لیے کہ تم اس میں اپنی آخرت بناؤ، اور آخرت کے لیے بہتر سے بہتر آگے اعمال بھیجو اور کامیابی کے امکانات بھیجو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی ساری انرجیز کو اسی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں صرف کر کے غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے، تمہیں موت بھی آنی ہے، اور جب وہ آ جائے گی تو یہ سب کچھ جو تم یہاں کر رہے ہو یہ بیکار ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوگی، سرے سے کچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنی بد نصیبی ہے تم لوگوں کی کہ تمہارا یہ معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مقابلے بازی تو انسان کی سرشت میں، آپ کمپیٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ انسان کمپیٹ کرے ایک دوسرے سے نیکی کے معاملات میں۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ ہے سورہ مطففین، جس میں جب جنت کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتا ہے قرآن، تو ڈسکرائب کرتے کرتے درمیان میں روک لیا اور فرمایا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے چاہیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو کہ اس کے لیے کریں۔ مقابلہ تو کرنا ہے، اس میں تو انسان اپنی طبیعت فطرت کو نہیں ختم کر سکتا، تو انسان کو چاہیے کہ مقابلہ بازی اگر کرنی ہے تو اس معاملے میں کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے اندر ناشکری پیدا ہو رہی ہو تو تم اپنے سے کمتر کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں تم اس کو دیکھو جو تم سے کم ہے، اور بھلائی اچھائی نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے بہتر ہے۔ سو یہاں انسان کے اندر ایک شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر جو کچھ اس نے دیا ہے، ایک اطمینان پیدا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی کمتر ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی سٹرگل نہ کرے، اصل میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملات، حقیقتیں بعض پہلوؤں سے ڈسکرائب کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ذرا امپیکٹ ہو تو زور دیا جاتا ہے، وہ بعض لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ زور پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ یعنی یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرگل کریں، جو کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ محسوس کریں کہ ڈسپائٹ آل دیٹ یو آر ڈوئنگ، ابھی فی الحال میں بہت سو سے کم ہوں، تو آپ ان کو دیکھیں جو آپ سے بھی کم ہیں، اور دین کے معاملے میں آپ ان کو دیکھیں کہ جو آپ سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حسرت کے ساتھ ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا ہے کہ جو اس زمانے میں موجود تھے، اور ان کو براہ راست خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرتے ہو مال، اسباب، بیٹوں کے معاملے میں، اور اس چیز نے تمہیں
غافل کر دیا ہے اصل حقیقت سے، اللہ سے، آخرت سے، اور یہ چیز تم اتنا کرتے ہو کہ پھر موت پر ہی ختم ہوتی ہے، تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں، یہ جس کے پیچھے تم پڑے ہو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ سوف تعلمون، تم جان لو گے عن قریب، تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ تم جس چیز کے پیچھے پڑے ہو یہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بے وقت چیز ہے، ورتھ لیس ہے، یہ تم عن قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم عن قریب جان لو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو دہرایا ہے۔ اس کو کیوں دہرایا ہے؟ ایک تو خیر بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایمفسائز کرنے کے لیے دہرایا ہے، لیکن ایک اور بھی اس میں بات کہی جاتی ہے کہ یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے جو امیجیٹ مخاطبین ہیں، ایڈریسیز، ان کے اوپر تو اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ پکڑ ہونی ہے، ایک دنیا ہی میں ان کو عذاب آتا ہے اور پھر یہ کنٹینیوڈ ہوتا ہے اور آگے آخرت میں بھی چلے گا۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم تو جان لو گے ادھر بھی اور تم جان لو گے ادھر بھی، تم عن قریب جان لو گے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، تم عن قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر تم جانتے یقین کے ساتھ، اگر تم علم الیقین کے حد تک جانتے، یعنی تمہیں یقین ہوتا ایسا یقین کہ جو علم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں ہم کو جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ یقین نہیں ہے کہ جو کسی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے، یہ یقین علمی یقین ہے، علم الیقین، یعنی دلائل کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات سے ایک اثر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں، عبادت کے نتیجے میں، نیکی کے نتیجے میں ایک حد تک ہوتا ہے۔ یہ وہ یقین نہیں ہے کہ جو یقین آدمی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ ہم سے اتنی توقع کرتا ہے کہ جتنی توقع پر ہم پورا اتر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، یہ کام کاج اللہ ہی نے ہم کو کہے ہیں، اسی نے ہماری ضرورتیں ایسی رکھی ہیں کہ ہم ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہم اچھا وقت بھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا علم، اس کے نتیجے میں ہم بعض نتائج تک پہنچتے ہیں، اور اگر کوئی بہت اچھا بھی ہو جائے کسی موقع پر، ہمارا ایمان، ہمارا اندیکھی دنیا کے بارے میں اطمینان، تو وہ علمی طور پر ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اتنا ہی مطلوب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی ایک حد تک بہت اچھی ہے، اس لیے کہ ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے کہ یار کتنے زیادہ غافل لوگ ہیں، سوچتے نہیں ہے سیریسلی، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ جب وہ پریشانی آگے بڑھتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ کہیں اور انسان کو لے جائے، کوئی اور ایسے طریقے اختیار کرنا شروع کر دے کہ آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں میں پھنسے، ہمیں دنیا میں کوئی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، ہم نے ایسے ہی اسی طرح کے شواہد دلائل سے اللہ اور آخرت کو سمجھنا ہے اور ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم جانتے ہوتے، یقین کرتے علم کی حد تک، کیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم لازماً جہنم کو دیکھو گے۔ اگر علم کے اعتبار سے تمہیں اس کا یقین ہوتا کہ تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور تمہیں یہ اطمینان ہوتا علمی لحاظ سے کہ تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے، یعنی ان آنکھوں کے یقین سے،
یہ جو آپ کا دنیا کا علم ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ تمہارا مشاہدہ بن جائے گا، تم اس کو حقیقت کے روپ میں اپنے سامنے دیکھو گے اگر تم یہ جانتے ہوتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اگر تم یہ جانتے تو تم ایسا نہ کرتے، تمہارا رویہ یہ نہ ہوتا کہ آنکھیں بند کر کے تم دنیا کے مال اور اسباب کے پیچھے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں دوڑ رہے ہو کہ تم غافل ہو گئے ہو۔ یہ تمہاری غفلت اصل میں اس لیے ہے کہ تم یقین نہیں رکھتے وہ یقین کہ جو تمہیں دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے علمی طور پر۔ کیا یقین؟ کہ تم جہنم دیکھو گے، کہ تم اس کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ یہ بات کہ تم سے لازماً سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ انسان سے آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ دنیا میں جو اس کو نعمتیں ملیں اس نے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، اس نے کیا اس پر نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کیا، کیا اس نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ وہ اس کو ڈیزرو تو نہیں کرتا تھا، اس کو اس کی اپنے استحقاق سے کہیں زیادہ ملا، کیا اس نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ جو کچھ نعمتیں اس کو ملیں اسے ان کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ جیسے کہ دینے والا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہی اصل میں اس بنیاد پر ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم پر عنایات کی، جو ہم کو پریویلیجز دی ہیں اس نے، ان پریویلیجز پر ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ جس کو زیادہ پریویلیج ملی ہے وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہے، اور پریویلیج جو ہے وہ مادی بھی ہوتی ہے، مٹیریل بھی، اور انسان کے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی ایک پریویلیج ہے، بہت بڑی پریویلیج ہے۔ سو یہ فرمایا کہ اگر تم کو یہ یقین ہوتا، علمی یقین جو دنیا میں ہو سکتا ہے، کہ لازماً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو تمہارا یہ رویہ نہ ہوتا کہ تم اندھا دھند ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں، ایک دوسرے کی مقابلے بازی میں پڑے ہوئے ہو کہ کس کو زیادہ دوسرے کے مقابلے میں مال اور دولت دنیا ملے۔ یہ تمہارا حال نہ ہوتا، تم صحیح رویہ اختیار کرتے، تم بیلنسڈ ہوتے۔ تو یہ خاص طور پر بتایا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کے اولین مخاطب تھے، لیکن یقیناً یہ پیغام انہی کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہم تمام انسانوں کے لیے اسی طرح سے ایکولی اپلیکیبل اور اپروپریٹ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یہ مائک آپ نے لینا ہے، جس نے سوال کرنا ہے مائک پہ کرے۔ میں کل وہ دیکھ رہا تھا، کل کی جو فیس بک پہ ریکارڈنگ ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، کلیئرلی سوال سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو آن کر کے آپ پوچھیے گا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے آن کر لیا اس کو؟ ہاں سر، آپ سے جب ہم نے پہلے بھی انٹریکٹ کیا ہے رمضان کسی ویلیو کے اوپر، تو تب بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارا ایک عام جو ایک عقیدہ ہے جس کے تحت عذاب قبر میں بھی ہوگا، تو کیا وہ جو ریل چلے گی انسان کو بالکل ایک ایسے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک موت سے پہلے آپ کے سارے اعمال آپ کے سامنے ایک ریل کی شکل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آئیں، تو کیا جب کہتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کیا ایسا، یہ اگر ہم جنرلائز کریں، ایک تو آپ نے کہا اولین مخاطب تھے، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن پر حجت تمام ہو گئی، ان کو تو اس عذاب سے بھی گزرنا تھا جو ان کو دنیا میں ہی آنا تھا، اور دوسرا پھر عذاب جو روز قیامت ہے، جو یوم الدین ہے۔ تو کیا ہم ایک عام شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو یہ خیال ہے کہ اس سے سوال جواب بھی ہوگا قبر میں، اور اس کو سارے اعمال اس کے اس وقت بھی سامنے آئیں گے، تو کیا یہ 2 دفعہ عمل ہوگا؟ ایسا کچھ اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ کچھ اس بیان سے بھی کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ حتمی فیصلہ تو یوم الدین ہوگا، لیکن اس کے سامنے ایک اس کا ریفلیکشن ضرور ہوگا، اس کو نظر ضرور آ جائے گا کہ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات کہ یہ ریل چلتی ہے، یہ بھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سبھی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام ان کے ساتھ اس لیے کیا کہ ان کو مرنا نہیں تھا بلکہ ابھی جینا تھا۔ اس نے کہا جی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری بات بھی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی کارروائی کا ایک خلاصہ دیکھ کے جاتا ہے، یا یہ کہ وہ ریل آگے بھی چلتی ہے۔ قبر کے عذاب کا مطلب، یعنی جس کو آپ عذاب کہتے ہیں، یہ ہے کہ قبر میں سزا ملے گی۔ سزا، عذاب اسی وقت ملتا ہے کہ جب اس سے پہلے حساب کتاب ہوتا ہے، پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ جو احادیث میں ذکر آیا ہے عذاب کا، عذاب قبر کا، اس میں پوری اکاؤنٹیبلٹی بھی ڈسکرائب کی گئی ہے۔ کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا، یعنی وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا قبر کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان کا ایک حیرت سے اپنے نتائج کا کو دیکھ کر اظہار کا ہوگا معاملہ، پھر وہ کیا ہوگا جب وہ سارا کچھ تو بھگت کے آ رہے ہوں گے۔ بھائی جس نے جہنم کو قبر میں ایکسپیرینس کر لیا تو وہ آگے جا کے حساب کتاب کیا دے گا؟ تو آگے بھی جہنم جاری رہنی چاہیے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ لازماً ہوگا بعض لوگوں کے ساتھ، جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ سورہ مومن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ ٹھکانہ صبح و شام دکھائے جاتے ہیں کہ جس میں قیامت کے بعد ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ لازماً ہونا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر اتنے بڑے مجرم ہیں جیسے کہ فرعون اور اس کے ساتھی، اللہ کے رسول سے انکار کرنے والے۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ اپنے رب کے آگے سامنے اس کے قریب رزق پا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا بھی انعام شروع ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس وقت بھی اور اب بھی یہ اوپینین بیان کر رہا ہوں کہ حدیثوں کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھ کے جب ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے فرمائی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کے میں اور آپ تو نہیں دیکھ سکے ان کو اس دنیا میں، تو آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کا جواب آپ کے بارے میں وہ ہوگا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل حساب کتاب قیامت کے روز ہوگا اور پھر سزا یا انعام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن بعض نمایاں کامیاب اور نمایاں ناکام لوگوں کا معاملہ اسی دنیا سے شروع ہو جائے گا، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دنیا ہی میں سزا پائیں گے آخرت کی سزا سے پہلے، اور دنیا ہی میں انعام پائیں گے آخرت کے انعام سے پہلے۔ مگر یہ پاسبلٹی جو آپ نے درمیان میں بیان کی کہ کچھ لوگوں کی ریل یہاں چل پڑے گی اور وہ قبر میں اس کو دیکھ لیں گے، اس امکان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنی بات پھر اس میں ماننی ضروری ہے کہ جب وہ اٹھیں گے تو یہ محو ہو چکی ہوگی اور وہ بس حیرت سے نکلیں گے، ان کو اپنے رزلٹس کا نہیں معلوم۔ رزلٹ تو جب ملے گا تبھی وہ
یا خوشی سے کہیں گے کہ دیکھو میرا رزلٹ پڑھو، میرا رزلٹ کارڈ، یا دوسرا کہے گا کہ مجھے تو آج موت آ گئی. تو یہ تو وہیں ہوگا نا. ورنہ یہاں سے وہاں تک جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو جائے تو پھر وہ ساری جو آخرت میں لوگوں کے ایکسپریشنز ہیں، کامیابی پر ایکسائٹمنٹ کے، ناکامی پر مایوسی کے، وہ نہیں سمجھ میں آتے. وہی دے دیں، یہ والا دے دیں، یہ تو ڈیفینیٹلی کام کر رہا ہے. میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ کی نیکیاں ایک پنجرے میں ہوں گی اور پھر جو آپ سے کوتاہیاں ہوئی وہ دوسرے میں، اور یہ کہ اس میں پھر توبہ کا بھی عنصر ہے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیا توبہ کو ہم بار بار ہم سے غلطیاں ہوتی جائیں اور ہم بارہا تائب ہوتے جائیں اور اس کو ایک سیریس پیرائے میں اس توبہ کو نہ لیا جائے تو وہ توبہ کس حد تک جو ہے وہ اثر رکھے گی اور کس حد تک ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو ایک طرح سے ڈیلیٹ کرے گی. دیکھیے جی، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بڑے گناہ ہیں اور ایک سیئات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ صاف کر دیں گے، دور کر دیں گے. یہ جو آیت ہے اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دو طرح کے گناہ ہیں، ایک بڑے اور ایک چھوٹے. ہمارے ہاں اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ بڑے گناہ کیا ہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات نمبر 22 سے لے کے 39 تک، 22 to 39، سورہ نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے جو 10 گناہوں کا ذکر کیا ہے وہ بڑے گناہ ہیں. شرک، والدین کے ساتھ زیادتی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی، مال کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، لوگوں کے ساتھ تجارت میں فراڈ کرنا، لوگوں کی کمزوری پر ان کو تکلیف پہنچانا، اس کی وجہ سے ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، جیسے یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا، لوگوں کی زندگی میں اور ان چیزوں میں گھسنا کہ جو ان کی اپنی ذاتی معاملات ہیں، اور غیب کی چیزوں میں گھس کے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کرنا، اور تکبر کرنا، ایروگنس. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اصل میں ان بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. آدمی کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جو اگر کرتا رہے تو پھر وہ ان بڑے گناہوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. کسی موقع پر کوئی زبان سے کوئی بدتمیزی ہو گئی ماں باپ سے، اور معافی مانگ لی، دعا کر لی، نماز پڑھ لی، یہ اور بات ہے. ایک مستقل ان کو اذیت میں مبتلا کیا، یہ ظاہر بڑی چیز ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ الگ الگ کرنے چاہیے. کوئی گناہ بھی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، مگر بعض غلطیاں تمام تر احتیاط اور کوشش کے باوجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا وضو، یہ تمہاری ان چھوٹی کوتاہیوں کو دور کر دیں گی. بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے. توبہ یعنی سب سے پہلے دل میں ندامت، شرمندگی، یہ احساس کہ جو کام میں نے کیا وہ غلط تھا اور مجھے اس پر پشیمانی ہے، اور پھر اللہ کی طرف
رجوع کر کے اس کا اظہار کہ میں شرمندہ ہوں اور میں آئندہ اس سے رکنے کی پوری کوشش کروں گا. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات لازماً شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیے ہوئے گناہ سے رکنے کا عزم کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے آپ نے کہ جو آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اس کا یہ لازمی حصہ ہے کہ آپ اس انسان کا جو آپ نے نقصان کیا ہے یا جو اس سے زیادتی کی ہے آپ اس کی تلافی کریں گے, آپ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے غلط معاملات جیسے شرک ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا ہے, روزہ نہ رکھنا ہے, اس پہ بس توبہ ہے, توبۃ نصوحا. انسان اس کے بعد دوبارہ اس کو کر لے تو پھر دوبارہ توبہ کرے. دوبارہ بھی ہے. توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب میں اس سے بچوں گا, لیکن جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو زندگی میں جب دوبارہ داخل ہوں گے معمولات کی تو پھر اس گناہ کو کرنے کا موقع ملے گا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاید زیادہ ملے کہ آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ نے ٹھیک توبہ کی یا نہیں کی, اور پھر انسان پھسل جائے تو پھر اس کو توبہ کرنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان دوبارہ توبہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکیں گے, بندہ ہو سکتا ہے توبہ کرتے کرتے تھک جائے. تو اللہ کے ہاں تو اصل میں انسان کے اس مخلصانہ توبہ کی قیمت کی قدر کی اہمیت ہے جو وہ اپنی ندامت کے ساتھ کرتا ہے. اس میں بس قرآن مجید نے ایک اور بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. لازم ایسے لوگوں کے معاملے میں کہ جو جذبات میں بہہ کر متاثر ہو کے کوئی گناہ کرتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یعنی ان کے اوپر جیسے ہی وہ اثر ختم ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ تو گڑبڑ ہو گئی اور وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17-18 میں یہ بیان فرمایا. اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ توبہ وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا ان کی کہ جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرتے ہیں, اس کی وہ نہیں کرے گا. درمیان کی جو بات ہے اس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی اور ظاہر ہے ہمیں انکریج کیا کہ ہم جب بھی موقع ملے ہم توبہ کریں. یہ 16-17 بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ یہ کریکٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے علمی یقین کی بات کی تھی, تو پروفیٹ نے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ثبوت مانگے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے بھی دل کا اطمینان درکار ہے, تو ان کو 4 بجے دیے گئے تھے. سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ تشریف لے گئے. عام انسان کو وہ کیسے یقین کرے بغیر کسی چیز کو دیکھے؟ آپ ٹرائی کریں, آپ کو بھی ہو جائے. آپ یقین جانیں کہ ہماری دعائیں جس طرح سے قبول ہوتی ہیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے, دنیا اللہ چلا رہا ہے. یہ پوری دنیا, یہ پوری زندگی جس میں اور آپ جی رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے, سبق حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھے, معرفت کی نگاہ سے دیکھے, تو اس کی ایک ایک چیز معجزہ ہے. ایک ایک چیز, میرا سانس لینا, یہ خوراک, آپ کا گفتگو کرنا, یہ سب ہم غافل ہیں, ہم بہت زیادہ اثر نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور لیول اختیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو یہ بارے میں کیا ہوتا ہے, یہ ہم کہتے ہیں یہ تو روٹین ہے نا بھائی, صبح سورج نے نکلنا ہے,
6:55 پر. یہ تو نکلنا ہی ہے نا. تو آپ کہتے ہیں تو روٹین ہے. تو وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، ورنہ وہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ہو ہمارے ساتھ، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ اور بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے ہماری اپنی جستجو کے لحاظ سے. میں تو لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ دین کے بارے میں سیریس ہو جائیں. سیریس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اب اس کو اپنی پہلی پرائرٹی بنا لی ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور مجھے موت کے بعد اس سب کو چھوڑ کے جانا ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میں اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ابتدا میں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ آگے چلیں اپنی نارمل روٹین کی زندگی میں. غیب میں رہتے ہوئے آپ اب اپنے دنیا کی آزمائش کو ایکسپیرینس کریں. آپ کو ابراہیم علیہ السلام والا تجربہ نہیں ہوگا، آپ کو موسیٰ علیہ السلام والا تجربہ نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تجربہ نہیں ہوگا، آپ کو آنکھ والا تجربہ ہوگا. لیکن وہ تجربہ ہو جائے اور آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ ہونے کے باوجود آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ تجربہ بھی ہوگا اور آپ اس تجربے کو اس نگاہ سے دیکھنے کے لیے آمادہ بھی ہوں گے تو آپ کہیں گے مائی گڈنس یہ کیا ہوا ہے؟ تو خدایا مجھے سمجھ میں آ گئی، میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تو ہی کر سکتا تھا، تیرے بغیر یہ کیسے ہو سکتا تھا. تو اصل میں اگر مجھ کو اور آپ کو غیب کے پردے ہٹ جائیں اور سب کچھ نظر آنے لگے تو امتحان ختم ہو جائے. وہ بس ایسے ہی اسی طرح سے کچھ اشارے، کچھ کنائے میں، کچھ انڈائریکٹ طریقے سے معاملات کر کے کچھ بات سمجھاتا ہے اور پھر اس غیب کی دنیا میں ہمیں چھوڑ دیتا ہے آزاد کہ ہم اس کے امتحان سے گزریں. وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی موت کو دیکھ کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت آ جائے گی نا، ظاہر ہے توبہ قبول نہیں ہوگی موت کو دیکھ کر کا مطلب نہیں ہے بندہ مر جائے گا. مرنے والا کب توبہ کرتا ہے؟ زندہ ہوگا اور موت دیکھ لے گا، یعنی سانس لے رہا ہوگا اور اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے یا کچھ ہوگا جو بتا دے گا کہ بھائی اٹس آل اوور، تمہارے لیے سیٹی بج چکی ہے، اٹس آل اوور. تو اس کے بعد اصل میں اس لیے توبہ قبول نہیں ہوگی کہ ان کو دیکھ کر کون توبہ نہیں کرے گا. تو یہ جان لیں کہ ہمیں بس ایک خاص حد سے زیادہ نظر نہیں آئے گا، وہ آتا رہتا ہے الحمدللہ. بس اس کے لیے ایسی اینک پہننی چاہیے کہ جس سے وہ نظر آ جائے، اور وہ معرفت کی ہے، وہ آ جاتا ہے انشاءاللہ. اسی کی کنٹینیویشن میں جو پہلا میرا سوال تھا، تو کیا سچ مچ اس وقت جب اس کو کچھ نظر آ گیا تو اس کی تو قیامت کچھ نہ کچھ حصہ تو برپا ہوا، اس کو اپنا کچھ اینڈ تو نظر آ گیا؟ ہاں یہ تو ہوا obviously. یعنی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے سوالات جو ہم نسبت کر رہے ہیں نا، اور میں ان کا نروسلی جواب دے رہا ہوں، جیسے ہی ہمارا انتقال پر ملال ہوگا یہ سارے کویشچنس ٹھیک ہو جائے گی. مگر سمجھ گیا اچھا یار سوری یہ تو بڑا سادہ بات سائز سمجھ میں آ گئی ہے، اٹس آل اوور، اٹس ویری کلیئر ناؤ. لیکن سزا اور جزا یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جب تک کہ پورا کورٹ نہیں بیٹھے گا، ایویڈنسز نہیں آئیں گی، وہ نہیں ہوگا. ٹریلر کے طور پہ ہاں کچھ ہوگا تجربہ. سر یہ دیں آپ، یہ تو لینا، وہ تو آپ مائک کدھر ہے؟ مائک یہ آگے آگے نہیں وہ مائک اصل میں وہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ معرفت کیا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے through the صوفی اور مرشد، اور what exactly is معرفت؟ معرفت کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، آپ اللہ کے شکر ادا کرنے والے،
اللہ کی عظمت اور بڑائی کرنے والے مشکلات میں، آزمائشوں میں استقامت صبر دکھانے والے بن جائیں حقیقت میں، اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہو گیا اور آپ اس طرح سے اللہ والے بن گئے. تو یہ معرفت ہے جو ہم کو دل سے حاصل ہوتی ہے، آنکھیں ان کو نہیں دیکھتی. آنکھوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا جب انہوں نے فرمائش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ تم اس پہاڑ کو دیکھو. اور جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی گرائی تو وہ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے. اور جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی اس حقیقت پر کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہم کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں ہم کو اندر سے اطمینان ہونے لگتا ہے. یہ کبھی کبھار کسی نماز میں، کہیں کوئی اچھی مجلس میں، کہیں سجدے میں، کہیں قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو زیادہ حاصل ہو. اس زیادہ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنا سمجھ کر، تدبر کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید مسلمانوں کے ہاں بہت چوما جاتا ہے، اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے، اس کی بڑی عظمت بیان ہوتی ہے، مگر انسان کی اصلاح اور اللہ کے تعلق کے ساتھ تعلق اور آخرت کی تیاری کے لحاظ سے یہ مسلمانوں میں بڑی انڈر ریٹڈ کتاب ہے. اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے جیسے کہ اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا حق ہے. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی صحبت حاصل ہو جائے. اچھا، یہ بات کوئی اتنی بری نہیں ہے بشرطے کہ یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو. شرائط کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ایمان والو کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ظاہر ہے کہ اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو تم جلد یا بدیر جھوٹے بن جاؤ گے. تو سچے، راست باز، نیک لوگ اگر آپ ان کی صحبت میں رہیں گے تو آپ پر بھی ان کی اچھائی کا ایک عکس، ایک جھلک پڑے گی. مگر جن اچھوں کے ساتھ آپ رہیں، ذہن کو کھلا رکھ کر، آنکھیں بند کر کے نہ رہیں. آپ کو اللہ نے ایک عقل دی ہے کہ جس کو بیدار رہنا چاہیے. آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن ہے اصل اللہ کی رہنمائی کی کتاب. اس کو ہر حال میں سمجھ کے پڑھنا ہے اور بقیہ تمام چیزوں کو اس کرائیٹیرین، کسوٹی کی روشنی میں پرکھنا ہے. یہ آپ نے بات سمجھ لی. آپ کسی عالم، کسی بزرگ کے ساتھ رہیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، مگر ان کو قدم قدم پر جہاں آپ کو کوئی چیز کھٹکے آپ پوچھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے. یہ جو ہے نا انکنڈیشنل سرنڈر کرنا، یہ ہے اصل میں خطرناک بات. تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں دین، مذہب میں، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں روحانیت میں ترقی کروں، اخلاق میں ترقی کروں، تو میں نے گزارش کر دی کہ بہترین اس کا جو طریقہ ہے وہ تو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اختیار کرنا ہے اور اس کی روشنی میں احادیث کو بھی اس کے ساتھ مطالعے میں رکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر یہ کام بہت سے اور لوگ کر چکے ہیں، تو ان کی صحبت، ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اس میں شامل ہے. سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے سامنے، اچانک حادثات ہوتے ہیں، اچانک آدمی ختم ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. ہمارے دماغ میں یہی ہے نا کہ اب تو جب کوئی بیمار ہوگا اس کی صحت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، صحت مندوں کی تو اور سر یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں بغیر پڑھے لکھے بھی کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے.
یہ بات صحیح ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اچانک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے ہوتا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی اور آنکھیں کھولنے کے لیے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہو اور ہم اپنے آپ کو اس مقصد سے کبھی غافل نہ کریں جس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ بھائی وہ مائک یہاں ان کا رائٹ تھا، یہ نزدیک کوئی شاید آواز آ نہیں نہیں وہ آپ کو مائک چاہیے جی، ورنہ تو ہمارا پروسیس سارا خراب ہو جائے گا۔ توبہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جب موت آ جائے تو پھر توبہ نہیں ہو سکتی۔ جی اب ایک سچویشن ہے کہ ایک بندہ اچھا اس کو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہی از ڈائگنوز فار ٹرمینل، کیا از دیٹ بند ہونے کا راستہ؟ نہیں ایسا نہیں، یقین ہو گیا نا کہ یہ 3 مہینے بعد اس میں اصل میں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے، اس کا مطلب نہ آخری سٹیج کی کینسر ہے، نہ 100 سال کی عمر ہے، نہ یہ بات ہے کہ آپ کسی ایسے مشن پہ جا رہے ہیں کہ جس میں سروائیول کے چانسز کم ہیں، بلکہ آنکھوں سے موت کو دیکھنا ہے، جو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ بات بھی آپ سے گزارش کر لوں میں کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ میری ویسے تو خیر کسی کی زندگی کا بھی کچھ بھروسہ نہیں، لیکن ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ تم 3 مہینے سے زیادہ نہیں جیو گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان توبہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عجیب چیز ہے یہ۔ خدا تعالیٰ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں جو اس کی پرفارمنس ہے، اس کی کوالٹی کو سامنے رکھ کے یہ توفیق دیتا ہے۔ اس معاملے میں اس کا قانون میں کل بھی ڈسکس کیا تھا، مطلب زبان لڑکھڑاتی ہے کہتے ہوئے لیکن حقیقت اٹل ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، اور اسی لیے اصل میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، آپ نے کسی کا مذاق اڑا دیا، پتہ نہیں یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے، پتہ نہیں خدا تعالیٰ کے ہاں یہ کتنے درجے کا تکبر ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے بار بار معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی رویہ، کوئی عمل، کوئی فیصلہ اتنا سخت ہو جائے کہ جس کے بعد پھر میرے لیے اصلاح کی گنجائش، توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے بعض منافقین کے بارے میں کہ وہ منافق بنے کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا یوں کہ ان میں سے بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اگر تو ہم کو دنیا دے، یعنی دولت دے، تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے۔ تو جب اللہ نے ان کو دنیا دی، دولت دی، تو وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے، تو اللہ نے ان کے اندر منافقت کو ڈال دیا ان کی موت کے دن تک کے لیے۔ یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ سرزد ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ بات تو بڑی سخت ہے، نہیں، اگر آپ غور کریں تو اس کو مکرنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ موت تک مکر گیا، یعنی اس نے کہا نہیں کرنا میں نے، تو پھر اس کا کچھ نتیجہ تو نکلنا ہے، بڑی سخت بات ہے۔ جی سر۔ سر بات یہ کہ جیسا سبق کسی کو ملے گا وہ اسی طرح صحیح بہیو کرے گا۔ اب زندگی میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت دینے والا میں ہوں، تو میں کسی استاد کے پاس ہوں
وہ مجھے یہی ہدایت کرتا ہے کہ میں قرآن حکیم کو چوموں، اس کو یہ کروں وہ کروں، تو اس سے مجھے یہ ثواب ملے گا، میرا یقین ہو جاتا ہے اس پہ۔ وہ عمل جب میں کرتا ہوں اس سبق کے مطابق، تو کیا اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اس میں کہ وہ مجھے سبق الگ سے دے، کسی اور کو سبق الگ سے دے، اور آپ کی محفل مجھے نصیب ہو کسی دوسرے کو نہ ہو۔ تو یہ جو چانسز ہیں اس میں بھی تو کچھ عمل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت دی ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اور ایم شور کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ بچپن میں والدین کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہوا کرتا تھا، اور آئیڈیل ہوتے تھے، اور اکثر چیزوں میں بہت صحیح اچھے لگتے تھے، لیکن جا بجا یہ بھی ہوتا تھا کہ امی نے یہ کیوں بات کر دی، ابا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیا چیز کرتی تھی۔ میرے اندر ایک انڈیپینڈنٹ انسان موجود ہے، خدا کی دی ہوئی ایک الگ سے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی حص ہے۔ میں کسی استاد کے پاس جاؤں اور میں یہ کہوں کہ وہ اگر جھوٹ کو صحیح کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور سچ کو غلط کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، نہیں، انسان اتنا بیوقوف نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے ایسا انسان نہیں بنایا، اور اگر بنایا تو وہ اس کو پوچھے گا بھی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے، میں نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا، کہ انسان کا حساب کتاب ہوگا اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ وسعت دو چیزوں کا نام ہے، ایک میری شخصیت کے امکانات، میری انٹیلیجنس، اور اس سے ملتی جلتی اور چیزیں، جذبات ایٹسیٹرا۔ بعض لوگ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط ارادے کے ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا میرا ماحول، میرے حالات۔ وہی بات، مجھے استاد ملا، کون سا ملا، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ جو تمہیں استاد صاحب ملے تھے اس پہ تمہارا اپنا کیا ری ایکشن تھا، کیا کوئی بھاگنے کا امکان بھی تھا، آئی ڈونٹ نو، میں تو آپ کو کچھ امکانات بتا رہا ہوں۔ سو بی ایبسلیوٹلی ایشورڈ، خدا کے ہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہر حال میں انصاف کرنا ہے اور حق کی گواہی دینی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات پر، والدین کے مفادات پر، یا رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، اور تم نے حق کی گواہی دینی ہے، تم نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے دشمن کو فائدہ ہو۔ وہ خدا جب خود فیصلہ کرے گا تو کوئی گڑبڑ کرے گا؟ آخری حد تک انصاف ہوگا، اور اس انصاف کے کرنے میں وہ تمام سرکمسٹانسز کو، حالات کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ کیسے کرے گا یہ آنیسٹلی میرے ذہن میں، دماغ میں نہیں آتا۔ مجھے یہ بالکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی اس کو سمجھنے کی میں کہ یہ جتنے بھی میانی صاحب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں قبروں میں یہ اڑ جائیں گے، کوئی پرابلم ہی نہیں آنیسٹلی۔ تو حکم دے گا، ایک سور پھونکے سب اڑ جائے گی، کوئی مسئلہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ مرنے والے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ لیکن یہ تصور کہ وہ آخری حد تک انصاف کرے گا، مگر وہ ذہن میں نہیں آتا کتنی اس میں انفارمیشن ہوگی، اور اس کے جو کرائٹیریا ہیں وہ کتنے فیئر ہوں گے، وہ سرکمسٹینسز کو بھی ملوز رکھے گا، کمال ہو جائے گا۔
مگر ہوگا کمال. اور بس ظاہر ہے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، اس کی رحمت ہی کے طالب ہیں کہ ہمیں کچھ وہ توفیق بھی دے دے کہ ہم اس زندگی میں اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں اور اپنے آپ کو گمراہی برائی سے بچا لیں، اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف بھی کر دے، اور معافی مانگنے کی ٹھیک طرح مانگنے کی توفیق بھی دے دے. جی جی نہیں کرا تو پھر یہ نہیں. ویسے تو باہر سے جو آواز آئی تھی وہ اس بات کا اعلان تھی کہ کام کر رہا ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آج کی آیات میں شروع ہونے کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہمیں دی ہے اس میں خیر ہے، اور آپ نے بلکہ دولت کا حوالہ بھی دیا. پھر آگے چلتے چلتے شاید تیسری آیت میں جھنجھوڑنے کی بات آئی کہ انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے اور تاکہ وہ جاگے اور سوچے اور سمجھے. تو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یعنی انفرادی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے اور ایمان ہمارا پختہ کرے، لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر شعبے میں لیڈران ہیں، ان کا جھنجھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے کیے کرائے کا اثر بے پناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پہ. تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے گا کہ ان کا جھنجھوڑنا کیسے ہوگا، کب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ پھر ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں نہیں ہوتا ہے تو پھر پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. دو طریقے ہیں، دو امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے لیڈر کو کہ جو حکمران ہے خود خصوصی اپنی عنایت سے یہ توفیق دے دے اور اس کے اندر خیر نیکی پیدا ہو جائے، یا وہ کسی ایسے شخص کو حکمرانی دے دے کہ جو ایسا نیک اور خدا ترس انسان ہے. بعض برے تجربات کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئی گئے تھے. لگتا تھا کہ ایز اف آؤٹ آف نو ویئر اچانک ایک ایسے عظیم انسان وہ آ گئے تھے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے جو حکمرانوں کو کائنڈ آف سلیکٹ کرتے ہیں یا ہمارے اندر ہی سے وہ پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر، کہ ہمارے ہاں انسان، نئی نسل اچھے کردار اور اخلاق کی پیدا ہو، ان کی اچھی تربیت ہو. انہی میں سے کوئی حکمران بن جائے گا. وہ جو تیسری ایک پاسبلٹی لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ برے ہیں اور ہم اچھے ہیں تو اب ہم ان سے لڑ کے جائیں گے، اس سے ایک انتشار پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ پوری کوشش کریں اور اپنی جو بھی عوام الناس میں اچھائی کو پروموٹ کرنے کا آپ رول ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ سے خیر کی دعا کریں. وہ کبھی بھی کسی کے دل میں بھی کچھ بھی ڈال سکتا ہے اور غیر معمولی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی طرح سے یہ چیز پیدا ہو جائے. لیکن اس بات کو نہ بھولیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی 2 4 10 سال کے لیے کوئی اچھا بندہ آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام ایسا بن جائے کہ جس میں اچھے لوگ آتے رہیں. یہ بھی اصل میں جو خواہش ہے نا جس کو آپ نے اظہار کیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام انسٹیبل رہتا ہے کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو چور ہے، تو یہ بندہ زیادہ ٹھیک ہے تو اس کو کسی طرح سے لے آؤ. وہ یار کسی طرح سے لے آؤ، اس کے بعد چیزیں اور خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، برائی کو برائی کہنا ہے، برے فیصلوں اقدامات پر تنقید کرنی ہے جو تنقید کا طریقہ ہے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے.
یہی آزمائش ہے. ویسے بائی دا وے آپ اور مجھ سے زیادہ انٹرسٹڈ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ حکمران ٹھیک ہوں. اس نے لگتا ہے کہ ایسی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ آزمانا ہے لوگوں کو. آزمائش میں صرف سیاست کے حوالے سے نہیں کہ یہ ضروری ہے، لیکن آپ ویسے ہی دیکھیں کہ جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں کتنی ملاوٹ ہے، اور اسی طرح سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے آج کل تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم کھا ہی کیا سکتے ہیں، ملاوٹ اتنی ہے اس میں. یعنی کسی شعبے میں آپ جائیں، تعلیم کے نام سے اسکول کھولا ہے تو اس میں نہ کوئی پڑھائی ہوتی ہے، پیسے صرف کھینچتے ہیں. ان لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ ضرور جھنجھوڑنے کا نظام تو ہے ہم سب میں. چاہے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو، وہ کہ جاگو اٹھو، یہ غلط کام ہے. میرا خیال ہے، میں اس کو ہمیشہ سے ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ، سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ صحیح طرح سے پڑھانا شروع کر دیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن مجید کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتے. لوگوں کو لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کہانیاں اور شاعری اور تقریریں، ان میں لازماً کوئی پرابلم ہوتی ہے. اس کو سمجھ کے پڑھنے کا عمل اتنا عام کر دیں کہ پھر لوگ یہ جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچیں کہ جو بھی آدمی عمل کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو عمل کرتے ہوئے آدمی کو جب یہ خیال ہو کہ یہ میرے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ رکے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اسی کے ذریعے سے اصلاح کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کہیں گی کہ میں کروں کتاب کے علاوہ، یعنی میری پرسنالٹی پرومیننٹ ہو، تو میں تو اپنے حساب سے کروں گا. اور میں کوئی واحد تو نہیں ہوں، 10 لوگ اور ہیں، تو ہوگا کیا، 10-11 گروپس بن جائیں گے، فرقے بن جائیں گے. انسانوں کے اندر یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ وہ پرسنالٹی سے اٹیچڈ ہو جاتے ہیں اور پھر انہی کو خیر، ہدایت، دین، سچائی کی سورس مان لیتے ہیں کہ جی وہ حضرت صاحب نے کہا تھا، وہ مولوی صاحب نے یہ فرمایا تھا، استاد جی یہ کہتے ہیں. یہ پرابلم ہوگی. تو آپ کے استاد اور ہیں، ان کے استاد اور ہیں، کسی کے استاد اور ہیں. یہ تو ایک انتشار ہوگا. اور جو اس وقت ہے ہمارے کہ جو ایک کو سنتا ہے وہ دوسرے کو نہیں سنتا. میں کہتا ہوں کہ جو بھی سنانے والا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہو. یہ کتاب ہے جو آگے ہو، اس کا مفہوم، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ ڈسکس ہو. انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جی 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 ہے. ہم 6 بجے تک ہمیں نماز میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب وہ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، جی ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ، ان کی اپنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے لائف آفٹر ڈیتھ، خاص طور پہ جنت کی. آدمی تو سب بوروں میں گھرے رہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گانا گائیں گے اور پھر وہ پتہ چلے گا 5000 سال گزر گئے. تو اس کی کیا حقیقت ہے جو ڈفرینٹ ہم سنتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ، یا جو خاص طور پہ جو جنت کے ہمیں بتائے جاتے ہیں ڈفرینٹ درجات جنت کے، ان کی بات. میں نے ابھی جو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی بات کی، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو آپ نے بیان فرمایا. مجھ پر چھوڑیں گے تو پھر میں جنت کی پکچر اپنے حساب سے پینٹ کروں گا. قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ دنیا جو ہم کو نظر نہیں آ رہی، جو اندیکھی دنیا ہے، غیب کی دنیا، اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے میٹافوریکلی، متشابہات کی زبان میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زور دے کے بیان کیا ہے کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں وہ ان میٹافوریکل ڈسکرپشنز کو جیسے کہ وہ بیان کیے گئے ہیں
اس سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو بات بیان کی گئی ہے سمجھ لی، جو اس سے آگے بڑھ کر کوشش کریں گے اس کی حقیقت جاننے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو میں بہت حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی تقریریں سن کے، تفصیلات سن کے، کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی ڈسکرپشن سے آگے بڑھ کر اس کو اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر بس مطمئن ہو جائیے، چاہے آپ کوئی عورت ہیں یا مرد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں ملے گا وہاں وہ سب کچھ کہ جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا کہ جو مانگو گے. ایک جگہ فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. ایک جگہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا. ایک جگہ فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جانے کی بات نہیں کریں گے، وہاں سے ہٹنے کی خواہش نہیں کریں گے. ایک جگہ فرمایا کہ وہاں وہ راضی ہوں گے اللہ سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا. اور ایک جگہ نہیں 3 جگہ یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں، اگر تم خود ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جاؤ گے اور تمہارے والدین اور تمہاری اولاد بھی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جائیں گے، تو تم جو اس دنیا میں ایک اچھی لمبی خاندانی فیملی کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، وہاں تم ایک ساتھ رہو گے اور ہمیشہ کے لیے رہو گی. اتنی خوبصورت اور متاثر کرنے والی ڈسکرپشن کو چھوڑ کر جو لوگ حوروں کی آنکھوں اور بالوں کے لمبائی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ان کا کیا ٹیسٹ ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ، وہ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کے خیال میں انسان کی کیا ضرورتیں ہیں؟ یہ خدا تعالیٰ خود ڈسکرائب کر رہا ہے. اس ڈسکرپشن کو آپ کافی نہیں سمجھتے. یہ جو ڈسکرپشن آپ نے لاسٹ بتائی، جو کہ بالکل ایک فیملی کی طرح، ایک یونٹ کی طرح وہاں پر بھی رہیں گے اور خاندان یہاں اور وہاں، یہ کہاں پر؟ سورہ رعد سورہ نمبر 13، سورہ مومن سورہ نمبر 40 اور سورہ طور سورہ نمبر 52. آپ کہیں گے آپ کو یاد کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ کہ رٹا لگایا ہے. رعد 13، مومن 40 اور طور 52. لیکن میں نے وہ کمال نہیں کیا، آیت نمبر تو بتائی نہیں، اس لیے کہ وہ یاد ہی نہیں. کچھ ہوم ورک تو آپ کو بھی کرنا چاہیے نا. ان تینوں صورتوں کو آپ پڑھیں، اور رعد 13، مومن 40 اور طور 52. یہ تو خود پڑھ کے آپ کر رہے ہیں، اور مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی اس کو یاد کر لوں، اور آئندہ کے سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ اس کو میں ان کے نمبرز کے ساتھ کوٹ کروں. یہ 3 ہیں. میں تو سچی بات یہ، جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے کسی کے انتقال پر جا کے کوئی گفتگو کرنے کا، میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں سناتا. اور بھائیو، یہ کتنی بڑی خبر ہے، کتنی بڑی خبر ہے، اور بندہ اس سے غافل ہے. مسلمان اس سے غافل ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حوروں کی لمبائی ناپ رہے ہیں. کیا بدتمیزی ہے، آپ سوچیے کیا مصیبت ہے. عجیب و غریب بحث ہے. اس بحث کو خدا تعالیٰ نے روک دیا ہے. دیکھیں، لوگوں کی اچھائیوں پر ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کی غلطیوں پر صرف نظر کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو معاف کرے. ہاں، مجھے وہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں سوائے ان باتوں کے، تو اس وقت میں کہتا ہوں اللہ ان کو معاف کرے. ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے نا پرابلمس. سو میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کی بالکل بیان کے خلاف. چلیں یہ نماز پڑھیں مغرب. جی ایک سوال رہ گیا. اوکے اوکے. جی آپ نے کہا تھا کہ human beings will have opportunities because they are going to be judged fairly, and everything is dependent on the circumstances. But
what about the person himself? I personally think that the intention accounts for more than everything else, your opportunity, your circumstances. Because if your intention and your search is there, Allah definitely guides you and shows you the truth. आपकी बात सही है, लेकिन और मैंने इसको बयान भी किया है, दो चीज़ों को सामने रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी जैसा कि आप हैं, जो अल्लाह ने आपको दिया, और आपके हालात, आपका माहौल। ये है ना कुरान मजीद में, आपकी नीयत से बढ़ के बिल्कुल सही है, लेकिन आपके माहौल में बाज़ औक़ात आपको ऐसी गाइडेंस मिलती है कि जिसकी जगह अगर आपको बेहतर माहौल और ज़्यादा अच्छी गाइडेंस होती तो यकीनन आपका अमल डिफरेंट होता। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जिसको अल्लाह ग्रेड करेंगे उसकी ग्रेडिंग में सर्कमस्टेंसेस भी रखेंगे। वो नियत वाली बात तो बिल्कुल सही है, मगर वो सब कुछ सामने रख के उसके बारे में रिजल्ट अनाउंस होगा कि ये कितने इनाम का मुस्तहिक है या कितनी सज़ा का मुस्तहिक है। सो दोनों चीज़ें सामने होंगी। मगर आपकी बात सही है, मैंने तो इसीलिए मिसाल से समझाने की कोशिश की थी कि वालिदैन जैसे अजीज़ करीब तरीन जिनसे बचपन में इंसान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, इसके बावजूद अल्लाह ने जो पर्सनैलिटी दी है हमको, उसमें ये ख्याल आता है कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ और मेरी ये इंडिपेंडेंस मुझको गाइड करती है और उसी की बुनियाद पर अल्लाह फैसला करेंगे। मगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि वो लौंडियाँ कि जिनको उनके मालिक ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन पर मजबूर करते हैं, इन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना लगफूरुर रहीम, अल्लाह उनकी इस मजबूरी के बाद उनके इस अमल पर माफ़ करने वाला है, बशर्ते के ज़ाहिर है कि वो इसको बुरा ही समझ के मजबूरन इसमें पड़ी है। तो ये हालात होते हैं ना। अब कोई मैं और आप देखें तो आप कहें तो किस कदर गलीज काम है, लेकिन अल्लाह ताला जो सब चीज़ें जानता है वो अमल को देखेगा, नियत को देखेगा और हालात को देखेगा। चलिए जी, आप नमाज़ पढ़ें।